آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر انجینئر ہیں، ہمارے اندر ڈاکٹر ہیں، ہمارے اندر وزیر ہیں، ہمارے اندر مشیر ہیں، ہمارے اندر کرکٹر آ گیا ہے، جی ہمارے اندر آ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے اندر سب کچھ ہے، کوئی انعام یافتہ بھی ہے، کوئی ولی ہے۔ اب دیکھو نا کہ آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، جی کیا کریں، جی مولوی صاحب ہیں، ادھر بھی مولوی صاحب ہیں، ادھر بھی مولوی صاحب ہیں، ادھر بھی پاک گئے، ادھر بھی پاک گئے، یہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، سانو کی بتا سچا کون ہے؟ تینوں چھڑیاں دا پتا وزیر آباد لبنیاں نا، تینوں ریوڑیاں دا پتا چکوالوں لبنیاں نا، تینوں پتا بھی جڑا کھیلاں دا سامان ہے سیالکوٹوں لبدا ہے، فلانی جگہ فلانی چیز لبدی ہے، فلانی چیز فلانی جگہ لبدی ہے، تینوں جس ویلے ہدایت کا پتا ہے، ہمیں کیا پتا جی، بس یہ تو مولویوں کا جھگڑا نا۔ سن میں تجھے آج بتاتا ہوں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کہ بلا پہلی امتوں میں وہ جماعت سچی ہوتی تھی جس میں نبی ہوتے تھے، اور حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کون سی جماعت سچی ہے؟ پہلے جس میں نبی ہوتے تھے، اب وہ جماعت سچی ہے جس میں ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء، جس میں اللہ کے ولی ہیں وہ جماعت سچی ہے۔ انعمت علیہم، ان کے رستے پر چلو تو ان کے ساتھ رہو، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ ساتھ ہوں گے، تو جن کے ساتھ وہ ہیں وہ سچے ہیں اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جی یہ بالکل ذہن سے نکال لو کہ پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، نہ، جس میں ولی ہیں، اور ولی کس میں ہے؟ بولو، مہر علی ہے تو سنیوں میں، جماعت علی ہے تو سنیوں میں، ہند الولی ہے تو سنیوں میں، امام اعظم ہے تو سنیوں میں، اور قبلہ غوث اعظم ہے تو سنیوں میں۔ تو سچے اہل سنت و جماعتی ہیں۔ اب وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں عرض کروں، ستفترق امتی علی 73 فرقہ كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما انا عليه واصحابي۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، كلهم في النار، سارے دوست کی ہیں، الا ملة واحدة، مگر ایک جنتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ سارے ہی ٹھیک ہیں۔ ایک یہ بھی پرابلم چل رہی ہے جی سارے ہی ٹھیک ہیں، اگر سارے ہی ٹھیک ہیں تو پھر حضور کیوں کہتے ہیں اللہ؟ بے شک اللہ، سارے دوست کی ہیں، ایک جنتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نہیں ٹھیک، ایک ٹھیک ہے۔ اور یہ حاجی صاحب کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا سارے ٹھیک ہیں وہ بندہ خود نہیں ٹھیک۔ ٹھیک وہی، سچا بھی ٹھیک ہے، جھوٹا بھی ٹھیک ہے، جنتی بھی ٹھیک ہے، جہنمی بھی ٹھیک ہے، یزیدی بھی ٹھیک ہے، حسینی بھی ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سارے ٹھیک والا یہ فلسفہ نہیں ٹھیک۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں سارے غلط ہیں، ایک ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ سنت واصحابی جماعت، سنت و جماعت، جو میری اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم فی الدین میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا وَهُوَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمَاعَةٍ، وہ اہل سنت و جماعت ہوں۔ تو اس لیے عقیدے پہ کمپرومائز نہ کرو، عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر عمل ٹھیک ہے، اگر عقیدہ نہیں تو نماز کا فائدہ نہیں ہوگا، روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نمازیں، روزے، زکاتیں، سب کچھ تھا منافقین کے پاس، لیکن نمازیں فائدہ نہ دے سکی، روزے فائدہ نہ دے سکے۔ یہ نہ کہنا کہ ویسی صاحب کو فرقے کی بات کر رہے ہیں۔ میں بالکل ایمانداری سے اپنی قبر کو سامنے رکھ کے یہ سبق آپ کو ہدایت کا دے رہا ہوں کہ اگر صرف نمازیں حضور کی محبت کے بغیر اور عقیدے کے بغیر اگر نمازیں فائدہ دیتی تو عبداللہ ابن ابی کو فائدہ دیتی، منافقوں کو فائدہ نمازیں دیتی، روزے فائدہ دیتے، حج فائدہ دیتے۔ آج کے حج، نمازیں، روزے تو حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ سرکار کے پیچھے والے نمازوں کی کیا حیثیت ہے؟ جو سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر جل شانہ سرکار کا دیدار بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن نمازیں نہ بچا سکی، روزے نہ بچا سکے، عبادات نہ بچا سکی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ سرکار کی محبت اور عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ حضور کے متعلق عقیدہ نہ ٹھیک ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی، حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور اگر عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہو، صرف حضور کی زیارت ہو، نماز کا موقع بھی نہ ملے،
فجر کے بعد کلمہ نصیب ہو اور زہر سے پہلے میدان جہاد میں شہید ہو جائے تو کوئی ولی ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی کتب ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے حضور کی محبت کے بغیر نماز ٹکر ہے، روزہ فاقہ ہے، زکوٰۃ ٹیکس ہے، حج کا طواف پھیرے ہیں، داڑھی کا بال وبال ہے، اور اگر عشق رسول ہے تو پھر کمال ہے۔ اور سادی سی بات حضرت قصور والے بابا جی کہہ گئے، اور میں سجدے کر کر بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا حضور تو تن منوا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا رکھ کے اپنے اعمال کی لائنوں کو درست فرمائیے۔ اللہ پاک حضور کے صدقے سے ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور سرکار کے تصدق سے اللہ پاک حاجی صاحب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔